لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر امت کا مشقت میں پڑھنا گراں نہ ہوتا مجھ پر، میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک فرض کرا۔ اسی شفقت میں سے یہ رمضان بھی ہے کہ جس نے قیام رمضان میں، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس نے رمضان کو قیام کیا ایمان کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی شفقت ہو؟ برطانیہ میں جب اس نے اسلام کو ریسرچ کیا نا کہ زکات دے، چلو جس سے اکانومی اچھی ہو جاتی ہے جی، نماز پڑھے سیکورٹی پیدا ہوتی ہے، بندہ منہ ہاتھ ہوتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے جی، ریزن 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 ریزن۔ تو اس نے کہا واٹ از دا ریزن آف فاسٹنگ؟ روزے کا کیا راز ہے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں کھانا پڑتا، 14 گھنٹے صرف دیکھنے کے لیے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ایک مہینہ جب اس نے روزہ رکھا، اس کے بعد اس نے کمنٹ کیا، اس نے کہا میری ڈائجیشن کی کتنی پرابلم تھی وداؤٹ اینی میڈیکیشن، صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے، وہ بھی نیت کے ساتھ نہیں، وہ میری دور ہو گئی ہے۔ تو اب یہ وجود، اس برکت خود انسان کو ہی مل رہی ہے، لیکن شفقت مصطفیٰ کی طرف سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث لکھتے ہیں، حدیث نمبر 9665، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہو۔ سایہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ بولوں اگر آپ خاموشی تک پہنچ جائے، سایہ، اللہ کا سایہ، اس نے جو حبیب بنایا اس کا سایہ نہیں، تو پھر اس کا سایہ کیسے؟ سایہ سے کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں سایہ رحمت، سایہ شفقت، سایہ عاطفت کے سوا کوئی سایہ نہیں، یعنی اسی کی بنا ہو۔ 7 آدمیوں کی کتنے جگہ الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہو۔ وہ شاب نشا بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ جوانی شیخ ثانی نے زبردست تبصرہ رکھتے ہیں، زبردست سخت شیخ توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری درد ظالم می شبد پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔